وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ پس میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو، یقیناً وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پے در پے بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد اللہ رب العزت اولاد اور مال کے ساتھ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کو عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ مکمل رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ جتنے لوگ بیمار اور وبا میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت رحمت و برکتوں کے مہینے میں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جو چند منٹ ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اعمال انسان کے رزق میں اضافے اور تنگی کا سبب ہوتے ہیں۔ انسان کے اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ کی مہربانیاں آتی ہیں، انسان کے اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگیاں آتی ہیں۔ یقیناً رب مہربان ہے، مہربانی پہ آئے تو انسان کے اعمال نہیں دیکھتا، وہ ایک تنکا راستے سے اٹھانے والے کو اللہ تنکے کی وجہ سے فشکر اللہ علی ذالک وادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تنکا راستے میں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اٹھانے والے کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اللہ بسا اوقات تنکے کی وجہ سے جنت عطا کر دیتا ہے۔
کسی کو اللہ جانور کو پانی پلانے دانہ کھلانے کی وجہ سے جنت عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت انصاف اور عدل پہ آئے تو انسان کے ایک گناہ کی وجہ سے ساری زندگی اس کو اللہ رب العزت رزق حلال سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم من رزقہ بذنب، بسا اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اعمال، انسان کی نیکیاں، انسان کے گناہ انسان کی معاشی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور کہا کہ قحط سالی کا شکار ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہیں، بڑا مالی بحران ہے، کوئی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی نصیحت کیجیے تاکہ ہمیں اللہ رب العزت تنگیوں سے نکال سکے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر والے مصنف نے لکھا ہے، کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ بیٹھے تھے، کسی بندے نے آ کے کہا میرے اولاد نہیں ہوتی تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں اللہ رب العزت مجھے صاحب اولاد کر دے۔ ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا کیجیے، کوئی عمل بتائیے ہم کریں اللہ بارش دے دے۔ کسی بندے نے آ کے ذکر کیا کہ رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی تنگی کا شکار ہوں، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتاؤ اللہ رزق کی تنگی سے نکال دے، مشکل حالات میں اللہ ہماری مدد کر دے، کوئی بتائیے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا میں تم کو وہی چیز بتاتا ہوں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کے پاس یہی شکوے لے کے آئی تو نوح علیہ السلام نے انہیں سورۃ نوح کی یہ آیات پڑھ کے سنائی اور یہ عمل بتلایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں صرف یہی کہتا ہوں اللہ سے استغفار شروع کر دو، اللہ جب سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ مہربانیاں کر دے گا۔ جب انسان پر گناہوں کے بوجھ ہوتے ہیں رب کی مہربانیاں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت جس طرح سفید کپڑا پسند کرتا ہے بندے پر، اللہ ایسے انسان کے بدن کو گناہوں سے پاک صاف پسند کرتا ہے، اور جس کے اندر گناہوں کی گندگیاں ہوں اللہ کی رحمتیں وہاں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو ان هذه القلوب عباد اللہ، یہ بندوں کے جو دل ہے نا ہی عنات اللہ، یہ اللہ کے برتن ہیں۔ یہ جو دل انسان کا ہے یہ اللہ کا برتن ہے۔ اللہ جتنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے انسان کے دل پر نازل کرتا ہے، اور جس کا دل گناہوں سے اٹا ہوا آلود ہو تو بتاؤ اس گندے برتن کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، اور لوگوں گناہ جب ہوتے ہیں دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان دلوں کے زنگوں کو اتارو کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہارے دلوں پر، جو اللہ کا برتن ہے جس پہ اللہ سب کچھ نازل کرتا ہے، اس دل کو پاک رکھا کرو تاکہ اللہ کی رحمت برکت نازل ہو۔ اور یقیناً جب بندہ برتن دھویا ہوا نہ ہو، ناپاک ہو، گندگی والا ہو، کسی صاحب عقل کے سامنے برتن لے کے جائے نا اس میں چیز ڈال دو، دودھ ڈال دو، وہ ڈالتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے لینے والے کو عقل نہیں ہے، دینے والا تو سمجھتا ہے نا اس میں ڈالتے ہی خراب ہو جائے گا۔ رب انسان کے پاکیزہ دلوں پر، صاف دلوں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو انسان کے گناہ، انسان کی غلطیاں، انسان کی کوتاہیاں اللہ کی رحمتوں کے سامنے رکاوٹ ہوتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کسی کا اللہ کو پسند آ گیا اور اس نے روزے ایسے رکھے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ روزوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان کے اندر اپنے دل کے برتن کو بالکل پاک صاف کیجیے تاکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تاکہ برکتیں نازل ہوں۔ تو نوح علیہ